السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے اولڈ ایج ہوم کے موضوع پر۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اس مغربی چلن پر میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے اولڈ ایج ہوم کے چلن میں خود والدین بھی کس حد تک ذمہ دار ہیں اس پر روشنی ڈالا تھا، اور آج بھی ہم اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے ہی بات کریں گے، مگر آج اولڈ ایج ہوم کے قیام میں اولاد کا کیا کردار ہے اور یہ کس قدر شرمناک پہلو ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن نشین کر رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے، اور رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی الگ الگ مقرر فرما دیے، جس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوری بعد ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ مذہب اسلام کا کہتا ہے کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، اولاد پر ان کا احترام فرض ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ والدین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرہ میں اولڈ ایج ہومز کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ترقی کی دوڑ میں آج لوگ اپنی اس ہستی کے ساتھ بے حسی اور بے مروتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جن کے دم سے ہمارا وجود ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اس مقام پر بھی ہم ہیں وہ ہمارے والدین کی ہی مرہون منت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اولڈ ایج ہومز کی موجودگی تو کیا، اس کا تصور بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز بھیجنے والی اولاد بدبخت ہے۔ نادان اولاد یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ مغرب کے ٹوٹے ہوئے خاندانی سسٹم کی وجہ سے جہاں بزرگ والدین کو اولڈ ایج ہومز میں داخل کرانے کا رجحان اپنے عروج پر ہے، وہیں سے یہ چلن مسلم ملکوں میں پھیل گیا اور پھیل رہا ہے۔ یہ رجحان مشرقی روایت کے بالکل مخالف ہے۔ ہماری مشرقی روایات اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں اس رویے کی اجازت دیتا ہے۔ بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہومز بھیجنے والی اولاد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور انہیں جھڑکنے سے منع کرنے اور ان سے میٹھا بول بولنے، ان کے سامنے عاجزی سے بازو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جس کو بوڑھے والدین نے جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے جس کے والدین ضعیف اور بوڑھے ہوں لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ غور کیجئے، ایک طرف ماں ہے جن کے بارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی اور اسے جنا، حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل یعنی زچگی کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ دوسری طرف باپ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنے اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں،
اس کے علاج و معالجہ کے خاطر دواخانے کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت اور آرام کو بچوں کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، فوراً بعد وہیں پر والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا، جبکہ کسی اور رشتے کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور مذہب اسلام نے والدین اور بزرگوں کی خدمت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ افسوس کہ جس ماں کی خدمت جنت ہے اور جس باپ کی رضا مندی اللہ کی رضا ہے، جنہوں نے زندگی بھر محنت و مشقت اور تکلیفیں برداشت کر کے اولاد کی پرورش کی ہے، آج یہ جوان اولاد ان محسنوں کو اولڈ ایج ہومز کی نرسوں کے حوالے کر کے خود ایک عظیم سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ یہ وقت ہوتا ہے اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کا، ان کے احسانات کی قدردانی کرنے کا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ بھی اس سعادت اور برکت سے محرومی کی راہ پر چل رہا ہے۔ ہر گھر میں بزرگ افراد کو ایک اہم مقام اور ایک اہم مرتبہ حاصل ہوتا ہے، مگر آج کل کے نفسا نفسی کے اس دور میں اکثر و بیشتر بزرگ افراد کو گھر میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں بزرگ افراد کو یا تو گھر کے کونے میں جگہ دی جاتی ہے یا گھر سے نکال کر کسی اولڈ ایج ہومز میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، بے شک اس سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ غور فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے پر عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال رہ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 3 سالوں کو 30 سال میں بدل دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا فرمایا کہ 3 دن میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا، گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک عمر کو زیادہ کرتا ہے اور ان پر ظلم نہ صرف عمر اور رزق میں کمی کرتا ہے بلکہ اللہ عز و جل کے غضب کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خطۂ رحمی کرنے والوں کو دنیا میں عذاب نہ دے تو اس کے عذاب کو موت کے بعد تک مؤخر فرما دیتا ہے اور اس کی روح کو قیامت تک جہنم کے منہ پر واقع بئر برہوت نامی ایک کنویں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے خدا را اپنے فرض سے منہ نہ موڑے، اگر والدین خفا ہیں تو انہیں منا لیں، اگر اولڈ ایج ہومز میں ہیں تو معافی مانگ کر کے انہیں گھر واپس لے آئیں۔ دنیا میں ہر رشتے کا نعم البدل موجود ہے لیکن ماں اور باپ کا کوئی بدل نہیں۔ والدین کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ضعیفی میں جسمانی طور پر کمزور اور اکیلے پن کے شکار والدین عمر کے آخری حصے میں معصوم بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، چچڑے پن کا شکار ہو کر اپنوں کے پیار کو ترستے ہیں، لیکن اولاد انہیں اولڈ ایج ہومز میں رکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولڈ ایج ہومز میں موجود لوگوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ نافرمان اولاد اپنے والدین یا عزیزوں کو جب اولڈ ایج ہومز میں پہنچا دیتی ہے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے والدین وہاں کتنی تنہائی، کتنی بے بسی اور دکھوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اپنے رشتے ہوتے ہوئے بھی وہ غیروں کے ساتھ زندگی کس طرح گزاریں گے۔ ایسے والدین اپنے آخری سانسوں تک اپنے عزیزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں مگر کوئی ان کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اسی آس میں، اسی امید میں دنیا کو سدھار جاتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں موجود بیشتر بوڑھی ماؤں کا کہنا تھا کہ بچپن میں اولاد گھر سے باہر ہو تو والدین کو پریشانی میں نیند نہیں آتی، اپنی زندگی کی تمام تر سرمایہ اور بڑھاپے کی لاٹھی وہ اپنی اولاد کو سمجھتے رہتے ہیں
ہم انہیں اف تک نہیں کرتے مگر جب ہماری اولاد خود والدین بن جاتے ہیں اور ہمارا وقت اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کا آتا ہے تو ہماری قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ سمجھ کر اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی باحیات ہوں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائیں، انتقال ہو جائیں اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی ہو گئی ہو تو کسی حد تک اس کی تلافی کا طریقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، یعنی ان کے دوستوں کا ادب و احترام، ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے جیسا ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کریں تو وہ دن دور نہیں جب یہ اولڈ ایج ہومز ویران ہو جائیں گے اور ہمارے گھر ان بزرگوں کی وجہ سے پھر سے آباد ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی، کیونکہ ہم نے جو بویا ہے وہی ہمیں بھی کاٹنا ہے۔ اس لیے مغرب کی اندھی تقلید میں یہ نہ بھول جائیں کہ یہ اولڈ ایج ہومز مغرب کا بدترین تحفہ ہے جسے ہم مشرقی قوم نے بغیر سوچ سمجھے قبول کر لیا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں داخل نہ کرائیں اور جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو لے کر واپس آ جائیں، ان سے معافی مانگیں، ورنہ نہ تو وہ جنت میں داخل ہو پائیں گے اور نہ خدا کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ آج اگر آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو یاد رکھو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے والدین کی عزت و احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا رویہ اختیار کریں۔ بہرحال اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بے انتہا محبت، بے انتہا فرما برداری اور اطاعت کی توفیق بخش دے۔ اس موقع پر جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔